ریڈ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے قیام کو اب تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب پاکستان بھر میں تقریباً 1,18,000 بچہ اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ 1,18,000 بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پورے پاکستان میں 400 درسگاہیں ہیں، 400 اسکول ہیں۔ جب میں اسکولز کی بات کرتا ہوں جس میں کالجز بھی آتے ہیں، مثلا ابھی بھی میں جہاں پر ہوں یہاں پر نرسری سے لے کر انٹر تک کی تعلیم کی سہولیات ہیں۔ السلام علیکم، میں اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کے ون آف مینی کالجز ان مظفر آباد آزاد کشمیر میں موجود ہوں، اور میرا جو ابھی تک کا ایکسپیرینس رہا ہے آئی تھنک اٹس ون آف دا موسٹ فینومینل ورکس ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن دیٹس ہیپننگ یہاں پاکستان میں۔ ان اسکولوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا معیار کسی بھی برانڈڈ اور جو بڑے اسکول ہیں ان سے کم نہیں ہے۔ السلام علیکم، آج میں ریڈ فاؤنڈیشن کے کچھ اداروں میں گیا اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر ایک بات بہت یقین کے ساتھ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یتیم بچوں کی تعلیم کا جو انتظام میں نے ریڈ فاؤنڈیشن کے ان اداروں میں دیکھا، اس کی مثال کسی اور ادارے میں پاکستان میں اور کسی اور آرگنائزیشن کے پاس نہیں ملتی۔ ایک انٹرنیشنل سٹڈی ہے، یتیم بچے عام بچوں کے مقابلے میں زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اس سٹڈی کے مطابق دنیا کی 90% ڈسکوریز، انوینشنز، بزنس امپائرز، بیسٹ سیلر بکس، ادویات، علاج، آئیڈیاز اور ریکارڈز ان لوگوں نے بنائے جو مکمل یتیم تھے یا پھر ان کا بچپن والد یا والدہ کے بغیر گزرا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یتیمی کے ساتھ حوصلہ، برداشت، صبر اور آگے بڑھنے کی بے تحاشا خواہش دے دیتا ہے، اور ترقی کے لیے یاد رکھیں یہ چاروں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ چنانچہ یتیم بچوں کو جو ہی تھوڑی سی سپورٹ، تھوڑی سی پش مل جاتی ہے تو یہ کمال کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کمال پاکستان میں ریڈ فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ یہ اس وقت ملک میں 400 اسکول چلا رہی ہے۔ یہ یتیم بچوں کو صرف مفت تعلیم نہیں دیتی بلکہ انہیں یونیفارم، کتابیں اور کھانے پینے کا سامان بھی دیتی ہے۔ میں خود بھی اس ادارے کا ممبر ہوں، میں اس کا سپورٹر بھی ہوں۔ اس حیثیت سے میں آج چند ایسے نوجوانوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنہوں نے ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکولوں سے مفت تعلیم حاصل کی، اور یہ آج ڈاکٹر، انجینئرز اور استاد ہیں۔ آپ ان کی کہانیاں سنیے، اور میں آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا۔ میرا نام ابرار احمد ہے۔ میرا نام مریم حمید ہے۔ میرا نام شعیب نذیر ہے۔ میرا نام ندا نثار ہے۔ میرا نام توصیف عباسی ہے۔ میں ڈاکٹر پرویز احمد۔ میری لائف کا جو ایک بہت بڑا مس ہیپ یا ٹریجڈی تھی وہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نرسری سے میں ریڈ فاؤنڈیشن میں ہی میرا ایڈمیشن ہوا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ جو ایک بیگ کے اندر ہمیں ایک کاپیز کا ایک بنڈل دیا جاتا، بکس دی جاتی ساری، تو وہ ہم بیگ میں جب رکھ کے تو وہ بیگ لے کے کلاس میں آتے تھے تو سارے بچے یہ دیکھتے تھے کہ اس کو اتنی ساری چیزیں مل گئی ہیں، یہ اتنے پینس ہیں، اتنا سارا کچھ ہے۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے سب سے بڑی چیز تو کانفیڈنس ڈیولپ کروایا میرے اندر۔ میں بہت ایموشنل جو ایک اٹیچمنٹ ہے آرفنس کے ساتھ، یہ نیڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیڈی بچوں کے ساتھ، کیونکہ میں کہیں پہ بھی اگر ایسے بچے دیکھوں کہ جن کو ایجوکیشن تو ایک سیکنڈ فیکٹر ہے، پرائمری فیکٹر اگر اس کا دیکھیں کہ اگر میں کسی سفرنگ میں دیکھتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے، یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یا یہ جوتے نہیں ہیں اس کے پیروں میں، تو وہ ایک چیز وہ ویسے ہی میرے اندر جو ہے میرے دل میں آ جاتی ہے کہ اللہ اس کی میں کیسے ہیلپ کروں۔ ایجوکیشن سیکٹر میں جتنے بھی یتیم بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، ہر بچی کی اپنے آپ کے اندر ایک خوبصورت سٹوری ہے۔ ان کو نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ وہ لوگ جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کو گھروں میں راشن بھی فراہم کیا جاتا ہے، کچھ بچیوں کو ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ منتھلی پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تعلیمی معیار بھی نہایت شاندار ہے۔ بلا تمہید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ فاؤنڈیشن کو ایز اے ادارہ کیسا پایا۔ آپ کی سٹوری کیا تھی؟ میرے والد ڈپریشن کے مریض تھے، بہت بیمار رہتے تھے۔ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد ریسٹ کر کے باہر نکلے اور کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ ان کے جانے کے تیسرے دن بعد دریائے جہلم کے کنارے سے ان کی ایک جوتی ملی تھی، اور وہاں سامنے ایک عورت رہتی تھی جس نے بتایا تھا کہ یہاں فلاں آدمی صبح کے ٹائم آیا تھا اور منہ دھوتے دھوتے دریا میں گر گیا، اور اس نے ان کی شناخت کی تھی۔ تب سے لے کر اب تک یہیں پر آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میں نرسری سے ریڈ فاؤنڈیشن میں پڑھ رہی ہوں،
اور جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تب میں 5th کلاس میں تھی۔ یتیموں کے سر پر جب اس طرح کی آرگنائزیشنز ہاتھ رکھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میں نے علماء کرام سے سنا کہ باقاعدہ ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ روز محشر یا آخرت کے مراحل میں وہ اس انداز سے میرے قریب ہوگا۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ آج دنیا میں مجھے کچھ لمحوں کے لیے کسی ایسے شخص کا قرب حاصل ہو جائے تو دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا عہدے والا ہو تو انسان بڑا اچھا فیل کرتا ہے، ٹو بی آنیسٹ، ٹو بی فرینک۔ تو اور ہم جانتے ہیں کہ وہ لمحے ختم ہو جانے والے ہیں، تو میں سوچتا ہوں وہ آخرت جو کبھی ختم نہیں ہونی، اس میں اگر میرے آقا میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، کیا اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے؟ میرے پاس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے میری، ہم اس وقت جو اسپیسیفک اپیل کر رہے ہیں وہ ریڈ فاؤنڈیشن کے لیے کر رہے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کر رہے ہیں، تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی ہم آرفنس کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ 1 سال کے لیے ایک بچے کا ذمہ اٹھاتے ہیں تو اس کا خرچ کتنا ہے آپ جانتے ہیں؟ صرف اور صرف 30,000 روپیز پر ایئر۔ دیٹ از اٹ۔ یعنی آج ہم کہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اگر کھانا کھا لیتے ہیں 2 سے 3 لوگ تو یہ اس کا ایک وقت کا بل بنتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے آگے رمضان کا بھی مہینہ آ رہا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات یا خیرات زیادہ فراغ دلی سے رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، تو آپ سے اسپیشل اپیل ہے کہ جو ہے آپ اپنی زکوٰۃ صدقات اور خیرات جو ہے ریڈس فاؤنڈیشن کے لیے وقف کیجئے، کیونکہ یہ ان بچوں پہ جو محنت ہو رہی ہے یہ سال ہر سال چلے گی اور اس کا رزلٹ آپ کو نسلوں تک ملتا رہے گا۔ 13,000 بچے آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیے، ریڈ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے، ریڈ فاؤنڈیشن کا ہاتھ پکڑیے اور ان بچوں کی انگلی تھام کر انہیں ان کے خوابوں کی دہلیز تک لے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی بچہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے بچوں سے کمتر نہیں ہے، صرف موقع ملنے کی کمی ہے۔ سو ریڈ فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کیجیے، آگے بڑھ کر ان بچوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر پانے میں ان کا ساتھ دیجیے۔ میں پوری طرح یہ بات ویریفائی کرتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک پیسہ انشاءاللہ اس کو صحیح مصرف تک پہنچانے کی دنیا اور آخرت کی ذمہ داری ریڈ فاؤنڈیشن کی ہے۔ تو اس بات کو پلیز آپ نوٹ کیجئے گا، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہماری کی ہوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہماری آخرت پر کس طریقے سے مثبت انداز میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔